قدیم زمانے کی بات ہے، کنعان کے ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ حسین نیک اور معصوم بیٹا یوسف تھا۔ یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یوسف بچپن میں ہی خواب دیکھنے لگے تھے، جن میں وہ مختلف نشانیاں اور اپنے عظیم مستقبل کی جھلکیاں دیکھتے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد کو بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فوراً سمجھ لیا کہ ان کے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا مقام مقرر کر رکھا ہے، لیکن انہوں نے یوسف کو تاکید کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یوسف کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ وہ اکثر یہ کہتے کہ ہمارے والد یوسف کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے بڑے اور طاقتور بیٹے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں نفرت بھرنے لگی۔ آخر کار انہوں نے یوسف کو کسی بہانے سے جنگل لے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے اپنے والد کو یوسف کی خون آلود قمیص دکھا کر کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی جدائی کا شدید صدمہ ہوا، لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں، مگر وہ ہر روز اللہ سے یوسف کی سلامتی کی دعا کرتے۔ یوسف کو ایک قافلے والوں نے کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز نے یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عزت سے رکھو، یہ خاص بچہ ہے۔ یوسف اب شاہی محل میں پلنے لگے، ان کی ذہانت، حسن اور اخلاق سب کو متاثر کرنے لگے۔ جب یوسف جوان ہوئے تو عزیز کی بیوی زلیخا ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے یوسف کو فریب دینے کی کوشش کی، مگر یوسف نے انکار کر دیا اور اللہ کی پناہ لی۔ زلیخا نے ان پر الزام لگایا اور یوسف کو قید کروا دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے 7 سوکھے خوشے کھا رہے ہیں۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ تب بادشاہ کے ایک مشیر نے یاد دلایا کہ ایک قیدی تھا جو خوابوں کی تعبیر خوب جانتا تھا۔ یوسف کو بلایا گیا۔ یوسف نے فرمایا، اس خواب کا مطلب ہے کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی۔ یوسف نے انتظامی تدابیر بھی بتائیں، جس سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ قحط کے سالوں میں یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے بھائیوں کو امتحان میں ڈالا اور ان سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لانے کا کہا۔ جب بنیامین آیا تو یوسف نے چالاکی سے اسے روک لیا۔ آخر کار بھائیوں نے سچائی اور ندامت کے ساتھ یوسف کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یوسف نے سب کو معاف کر دیا۔ یوسف نے اپنے والد کو پیغام بھیجا کہ وہ سب اہل خانہ سمیت مصر آ جائیں۔ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ برسوں کے آنسوؤں سے دھندلا گیا تھا، مگر جب یوسف کی قمیص ان کی آنکھوں پر رکھی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ باپ بیٹے کا ملاپ بے حد جذباتی اور ایمان افروز منظر تھا۔ یوسف کو اللہ نے علم، حکمت، حسن اور بادشاہت سے نوازا۔ انہوں نے مصر کو فقر سے نکالا، عدل و انصاف سے حکمرانی کی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ ان کی کہانی صبر، تقوی، حلم اور درگزر کا عظیم نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عبادت میں باقی زندگی گزاری۔ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ ان کی میت فلسطین لے جا کر حضرت ابراہیم کے پہلو میں دفن کی جائے۔ ان کی کہانی قرآن و حدیث کے مطابق آج تک انسانوں کو صبر، عفو، وفا اور توکل کی تعلیم دیتی ہے۔ بے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا تو وہ صرف مالی معاملات ہی نہیں سنبھالتے تھے، بلکہ دین حق کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتے۔ وہ ہر مجلس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے، بت پرستی سے منع کرتے اور لوگوں کو توکل، صبر اور عدل کی تلقین کرتے۔ ان کے کردار کی سچائی، گفتار کی نرمی اور چہرے کی شرافت نے ہزاروں دلوں کو اللہ کی طرف مائل کیا۔ ان کے دور حکمرانی کو مصر کے لوگ سنہرا دور کہتے تھے۔ حضرت یوسف کو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہی ان کی والدہ کے سگے بیٹے تھے۔ جب بنیامین مصر آیا تو یوسف نے اسے اپنے قریب کیا، اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، اب میں تمہیں کبھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ یوسف نے اسے روکنے کے لیے ایک تدبیر کی تاکہ بھائیوں کو دوبارہ بلایا جا سکے اور ان سے ماضی کی وضاحت ہو سکے۔ جب بنیامین مصر میں رہ گیا تو یوسف نے اسے اپنے ساتھ محل میں رکھا اور اسے شاہی مہمان کی طرح عزت دی۔
جب یوسف کے بھائی دوبارہ مصر آئے اور انہیں پتہ چلا کہ اذن مصر دراصل وہی یوسف ہے جسے انہوں نے بچپن میں کنویں میں پھینکا تھا تو وہ شرمندگی سے زمین پر گر پڑے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ کہنے لگے، اے یوسف، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، ہم نے ظلم کیا اور اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی۔ یوسف نے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔